بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جہاں امام حسنین کریمین علیہ السلام کو مولا علی علیہ السلام کے علم و حکمت ورثے میں ملے تو وہیں ان کو مولا علی علیہ السلام کی تلوار چلانا ورثے میں ملی۔ انہوں نے اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی جب تک ان کے بھائی سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا۔ بچپن ہی سے انہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت عقیدت اور محبت تھی۔ امیر المؤمنین مولا علی علیہ السلام نے اس عظیم الشان بچے کا نام عباس رکھا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو غازی عباس علمدار کی مکمل زندگی بیان کریں گے۔ ویڈیو میں ہم آپ کو مولا غازی عباس علمدار کی شجاعت، دلیری، ہمت، القابات، اہل بیت سے محبت مکمل بیان کریں گے۔ ناظرین، کسی شخص کی شخصیت اس کے حسب و نسب سے بخوبی سمجھی جا سکتی ہے۔ مولا غازی عباس علمدار ان خوش قسمت افراد میں سے ایک ہیں جن کو عالم انصاب میں وہ برتری حاصل ہے جو کم کسی کو حاصل ہوتی ہے۔ وہ باپ کی جانب سے علوی و ہاشمی ہے جو شرف و کرامت میں بے مثال ہیں، جن کا مثل روئے زمین میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ یوں عباس علیہ السلام نہ فقط قمر بنی ہاشم ہے بلکہ قمر بشریت اور جہاں بستی کا چمکتا ہوا مہتاب ہیں۔ غازی عباس علمدار کے والد گرامی حضرت امیر المؤمنین مولا علی علیہ السلام ہیں کہ جن کی عظمت کے سامنے دوست و دشمن سب سر تسلیم خم کیے نظر آتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد مولا علی علیہ السلام نے اپنے بھائی جناب عقیل سے، جو نسب شناسی میں مشہور تھے، ایک نجیب خاندان سے بہادر، دلیر اور جنگجو اولاد جنم دینے والی زوجہ کے انتخاب کے بارے میں مشورہ کیا تو جناب عقیل نے فاطمہ بنت حزام کا نام تجویز کیا اور کہا، عربوں میں بنی کلاب کے مردوں جیسا کوئی دلیر مرد نہیں دیکھا جا سکتا۔ یوں مولا علی علیہ السلام نے آپ سلام اللہ علیہ سے شادی کی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ کا نام فاطمہ بنت حزام بن خالد ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے پہلے کسی سے شادی نہیں کی تھی۔ ناظرین، مولا غازی عباس علمدار کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت حزام بن خالد ہے اور آپ سلام اللہ علیہ ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ آپ کی شخصیت عالم اسلام میں بے نظیر مانی جاتی ہے۔ آپ ہی کے 4 فرزند کربلا میں نواسہ پیغمبر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جام شہادت نوش فرما کر تا ابد زندہ و جاوید ہو گئے۔ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کا خاندان شرافت و پاکی، سخاوت و شجاعت اور مہمان نوازی میں عرب کے قبائل کے درمیان زبان زد عام و خاص تھا۔ ان کے والدین، دادا، پر دادا بھی انسانی کمالات کے شہرۂ آفاق ستارے تھے۔ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام نے فضائل و کمالات کو ان 2 خاندانوں سے ورثے میں پایا تھا۔ غازی عباس علمدار کی تاریخ طولت کے سلسلے میں مؤرخین میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن معروف یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت جمعے کے دن 4 شعبان سال 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ امیر المؤمنین مولا علی علیہ السلام نے اپنے اس شہزادے کا نام عباس رکھا، چونکہ علی علیہ السلام بعنوان دروازہ علم نبوت جانتے تھے کہ ان کا یہ شہزادہ بغیر کسی شک و تردید کے باطل کے مقابلے میں سخت اور ہیبت والے اور حق کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہے گا۔ ڈاکٹر احمد بہشتی قمرخانِ القمہ میں عباس کے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نہیں جانتا کہ عباس کو زیادہ غصہ دلانے والا معنی کروں یا نہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام ہی تھے کہ دشت کربلا میں دشمن آپ کے وجود سے غصے میں آ جاتا اور اس پر حالت عبوسیت ظاہر ہو جاتی اور نام عباس ان کے چین و سکون کو چھین لیتا تھا۔ البتہ اہل لغت نے لفظ عباس کا ایک اور معنی بھی بیان کیا ہے، وہ معنی بھی حضرت عباس کے لیے مناسب اور موزوں ہے۔ اس معنی کے تحت عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر دوسرے بھاگ جاتے ہیں، اور یہ منظر کربلا معلیٰ میں سب نے دیکھا کہ جناب عباس جس طرف بھی حملہ کرتے تھے سارے یزیدی وہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ شجاعت، بہادری، وفا اور دلیری جیسی خصوصیات کو دیکھتے ہوئے بہادر باپ نے اپنے بہادر بیٹے کا نام ناظرین عباس رکھا
اور مؤرخین کے کلمات اس بات کے گواہ ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے عباس کا نام عباس اس لیے رکھا کیونکہ آپ میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں حضرت عباس کی شجاعت و قدرت و صلاحیت کے بارے میں علم و آگاہی رکھتے تھے۔ علی ابن ابی طالب نے ان کی تربیت و پرورش کی تھی۔ علی ابن ابی طالب سے انہوں نے فن سپاہ گیری، جنگی علوم، معنوی کمالات، مروجہ اسلامی علوم و معارف خصوصاً علم فقہ حاصل کیے۔ 14 سال کی معمولی عمر تک وہ ثانی حیدر کہلانے لگے، اسی بنا پر انہیں ثانی علی المرتضیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو مولا غازی عباس علمدار کی زندگی کا ایک انوکھا واقعہ بیان کرتا چلوں کہ ایک دن حضرت مولا علی علیہ السلام نے جناب سیدہ ام البنین سے آ کر کہا کہ میرا بیٹا 14 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے اور اس کی تعلیم و تربیت بھی مکمل ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچے کا امتحان لوں۔ سیدہ ام البنین نے عرض کیا، اے میرے سرتاج، جیسا آپ چاہیں، انشاءاللہ میرا بیٹا آپ کے امتحان پر پورا اترے گا۔ مولا علی علیہ السلام نے جناب غازی عباس علمدار کو بلایا اور کہا، اے بیٹے، میری تلوار لو اور جا کر باغ کی حفاظت کرو۔ غازی عباس علمدار نے والدہ کے پاؤں چومے اور والد گرامی کے ہاتھ چوم کر باغ کی طرف بڑھنے لگے۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا، عباس، اگر کوئی شخص آپ کی طرف بڑھے اور آپ کے حکم کی عدولی کرے تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کی گردن اڑا دیں۔ مولا غازی عباس علمدار نے باغ کی حفاظت کرنا شروع کر دی۔ رات گزرنے لگی۔ رات کا پہلا پہر بھی گزر گیا، دوسرا پہر بھی گزر گیا اور رات کا تیسرا پہر آ گیا۔ غازی عباس علمدار چاقو چوبند باغ کی حفاظت کر رہے تھے کہ اچانک ایک گھڑ سوار باغ کی طرف آتا دیکھا گیا۔ غازی عباس علمدار نے گرجدار آواز میں کہا، اے گھڑ سوار، رک جا، باغ کی طرف نہ آ، آج عباس اس باغ کی حفاظت کر رہا ہے۔ وہ گھڑ سوار نہ رکا، وہ باغ کی طرف بڑھتا گیا۔ غازی عباس علمدار نے ایک بار پھر کہا، اے گھڑ سوار، رک جا، میرے بابا نے مجھے اجازت دی ہے کہ جو شخص آپ کے حکم کی عدولی کرے آپ اس کی گردن اڑا دیں۔ وہ شخص پھر بھی باز نہ آیا اور باغ کی طرف بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اس کا گھوڑا باغ میں داخل ہو گیا۔ مولا غازی عباس علمدار نے کہا کہ اب تمہیں اس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا۔ مولا غازی عباس علمدار نے اس شخص پر حملہ کیا۔ وہ شخص بھی ایک گھڑ سوار تھا، ایک جنگجو تھا، اس نے بھی تلوار نکالی اور عباس علیہ السلام کا مقابلہ کرنے لگا۔ تلواروں سے تلواریں ٹکرانے لگی، بجلیاں چمکنے لگی، ایسا لگتا جیسے آسمان سے ستارے برسنے لگے۔ غازی عباس علمدار کی کبھی تلوار اوپر آتی اور کبھی اس گھڑ سوار کی تلوار اوپر آتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس گھڑ سوار کی تلوار عباس علیہ السلام کی تلوار کے اوپر آ گئی اور اس نے تلوار پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کی تلوار زمین سے جا لگی۔ غازی عباس علیہ السلام نے پھر سے تلوار کو اٹھانا شروع کیا۔ جب تلوار کو تھوڑا سا اوپر اٹھایا تو اس گھڑ سوار کی تلوار تھوڑی سی سرکی اور غازی عباس علیہ السلام کے بازو پر جا لگی، جس کی وجہ سے آپ زخمی ہو گئے۔ اور وہ گھڑ سوار وہاں سے بھاگتے ہوئے کہنے لگا، عباس بہت بہادر ہو۔ غازی عباس علمدار اس کی یہ بات سن کر پریشان ہو گئے۔ صبح ہوئی تو کسی نے آ کر جناب سیدہ ام البنین سے عرض کیا کہ اے محترمہ، آپ کا عباس باغ میں بیٹھا رو رہا ہے۔ سیدہ ام البنین حضرت غازی عباس علمدار کے پاس گئیں اور جا کر کہنے لگی، اے میرے شہزادے، کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ غازی عباس علمدار نے عرض کیا، والدہ ماجدہ، میں باغ کی حفاظت کر رہا تھا کہ رات کو ایک گھڑ سوار آیا اور میرا اور اس کا مقابلہ ہوا۔ وہ جاتے جاتے مجھے یہ زخم دے گیا۔ مجھے زخم کی پرواہ نہیں، مگر اس نے کہا، عباس بہت بہادر ہو۔ مجھے اس کے یہ جملے سمجھ نہیں آ رہے، میں اپنے بابا کے امتحان پر پورا نہیں اتر سکا۔
غازی عباس علمدار رو رہے تھے کہ اوپر سے مولا کائنات شیر خدا سیدنا امام علی المرتضیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ غازی عباس نے جب مولا علی علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا تو زور زور سے پھر رونے لگے۔ مولا نے کہا عباس کیوں رو رہے ہو؟ عباس علیہ السلام نے کہا بابا رات کا پچھلا پہر تھا، ایک گھڑ سوار آیا، میرا اور اس کا مقابلہ ہوا، وہ جاتے جاتے مجھے یہ زخم دے گیا ہے، مجھے زخم کی پرواہ نہیں، مگر اس نے جاتے ہوئے مجھے یہ جملہ کہا کہ عباس بہت بہادر ہو، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ مولا علی علیہ السلام نے کہا عباس یقیناً تم بہت بہادر ہو۔ مولا غازی عباس امام علی علیہ السلام کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے بابا کیا آپ تھے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہاں عباس میں تھا۔ ناظرین اسی بنا پر انہیں ثانی علی المرتضیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ مولا غازی عباس علمدار بچوں کی سرپرستی، کمزوروں اور لاچاروں کی خبرگیری، تلوار بازی اور مناجات و عبادات سے خاص شغف رکھتے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت خصوصاً کربلا کے لیے ہوئی تھی۔ لوگوں کی خبرگیری اور فلاح و بہبود کے لیے خاص طور پر مشہور تھے، اسی وجہ سے آپ کو باب الحوائج کا لقب حاصل ہوا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی نمایاں ترین خصوصیت اثار و وفاداری ہے جو ان کے روحانی کمال کی بہترین دلیل ہے۔ وہ اپنے بھائی امام سیدنا حسین علیہ السلام کے عاشق و گرویدہ تھے اور سخت ترین حالات میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ لفظ وفا ان کے نام کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے اور اسی لیے ان کا ایک لقب شہنشاہ وفا ہے۔ آپ عرب اور بنی ہاشم کے خوبصورت ترین ہستیوں میں سے تھے، اسی لیے آپ کو قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین قمر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے چاند، جس بنا پر قمر بنی ہاشم کا معنی ہوا بنی ہاشم کا چاند۔ اصولی طور پر نیک اعمال کی قبولیت کے لیے وفا کا ہونا شرط ہے۔ جو لوگ غدار، ہیلا گر اور فریب کار ہوتے ہیں ان کا مقام تو کتوں سے بھی نیچے درجے کا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ نیک اعمال کے ثواب سے بے نصیب ہیں، جیسا اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا میرے عہد سے وفاداری کرو تاکہ تمہارے عہد کی میں پاسداری کروں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جن نیک اعمال کے لیے ثواب کا وعدہ کیا ہے وہ وعدہ تب نبھایا جائے گا کہ جب صاحب عمل وفادار لوگوں میں سے ہو۔ ناظرین مولا غازی عباس علمدار کی پوری فضیلتوں کا خاصہ ایک یا دو مکالموں کی گنجائش سے باہر ہے، بلکہ اس امر کے لیے کئی جلد کتاب لکھنے کی ضرورت ہے اور کئی گھنٹوں کی ویڈیوز بنانا بھی ضروری ہے۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس مکالمے میں حضرت عباس علیہ السلام کی صرف صفت وفا پر مختصر بحث کریں گے۔ وفاداری کے کئی ایک پہلو ہوتے ہیں، دین کے ساتھ وفاداری، اپنی قوم و ملت کے ساتھ وفاداری، اپنے ملک اور وطن کے ساتھ وفاداری، اپنے بھائی اور نزدیک ترین افراد کے ساتھ وفاداری، امام وقت سے وفاداری، دوست اور احباب کے ساتھ وفاداری وغیرہ۔ ناظرین عباس علیہ السلام نے ان تمام پہلو میں امتحان دے کر پہلے رتبے پر فائز ہوئے۔ دین اسلام پر جب کبھی بھی برا وقت آیا، عباس علیہ السلام بہترین محافظ کے طور پر سامنے آئے اور کبھی بھی اپنی جان کی پرواہ نہ کی، چاہے وہ بابا علی المرتضیٰ کا زمانہ امامت ہو یا بھائی حسن مجتبیٰ کا دور امامت۔ آپ ہمیشہ اسلام اور اپنے امام وقت کے دفاع میں ہر اول دستے میں رہے اور اپنی وفا کے جوہر دکھلاتے رہے۔ جس وقت امام حسن علیہ السلام سید الشہداء کا دور امامت آیا، ہمیشہ ان کی اطاعت میں زندگی گزاری۔ جب بنو امیہ نے یزید ملعون کو خلیفۃ المسلمین کے منصب پر بٹھا کر دین اسلام کو پامال کرنے کا تہیہ کیا تو امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا یزید جیسے فاجر و فاسق شخص کو خلیفہ بنا کر اس کی بیعت کرنا گویا اسلام کو سلام کر کے اسے خیر بات کہنا ہے۔ ایسے موقع پر غازی عباس علمدار جیسے دین اسلام کے وفادار اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر اسلام کی بقا اور اس کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوئے۔
امام حسین علیہ السلام ریحان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ وہی رہبر دین، مسلمانوں کے پیشوا، صالحین کے امام اور سرور و سالار شہداء ہیں۔ عباس کا اپنے بھائی حسین علیہ السلام کے ساتھ کبھی نہ ٹوٹنے والا ایک عہد موجود ہے۔ انہوں نے اپنے امام حق کی بیعت کی تاکہ باطل سے ٹکرائیں۔ عباس علمدار امام نور کا پیروکار ہیں اور وہ ظلمت اور تاریکی کے رہبروں کے ساتھ اپنی آخری سانسوں تک نبر آزما رہے۔ ناظرین، غازی عباس علمدار نے بتلا دیا کہ وہ اپنے بھائی، مولا، رہبر، امام اور مقتدی کے ساتھ کس قدر وفادار ہیں۔ آپ کی وفاداری اس قدر عروج کو پہنچی کہ خود وفا کو ناز ہے کہ وہ آپ سے منسوب ہے، اور آپ وفاداروں کے لیے نمونہ بلکہ پیکر وفا ہوئے، کیونکہ نہ ایسا ہوا چونکہ تاریخ نے کبھی ایسے وفا کو نہیں دیکھا ہے۔ اگر آپ کو قطب وفا کہا جائے تو بیجا نہیں۔ امام زمانہ اس بارے میں فرماتے ہیں: ہمارا سلام ہو ابو الفضل عباس پر، جس نے اپنی جان قربان کرنے کے ساتھ بھائی سے ہمدردی کی۔ یوں تو غازی عباس علمدار کی پوری زندگی وفا اور وفاداری سے لبریز ہے، لیکن حضرت عباس کی یہ وفاداری سانحہ کربلا میں کچھ منفرد انداز میں نکھر کر سامنے آئی۔ دوست ہوں یا دشمن، کوئی بھی آپ کی وفاداری کی داد لیے بغیر نہ رہ سکا۔ عبید اللہ اور اس کے کارندے اس بات سے آگاہ تھے کہ جب تک حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ان پر حاوی ہونا نہایت ہی دشوار مسئلہ ہے۔ لہٰذا یہ چال چلی کہ حضرت عباس کو امام حسین علیہ السلام سے جدا کرے۔ اس چال اور حربے کو عملی جمع پہنانے کے لیے شمر ملعون 4000 فوج کے ہمراہ دشت نینوا پہنچا اور عباس علیہ السلام کو آواز دی، لیکن غازی عباس علمدار نے اس کی پکار پر کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ یوں کہوں عباس علمدار نے شمر کو جواب دینے کے قابل سمجھا ہی نہیں۔ جب آقا و مولا امام حسین علیہ السلام نے کہا: اے میرے عزیز بھائی جان، دیکھو شمر آپ سے کیا چاہتا ہے، اپنے بھائی اور امام کی اطاعت میں آگے بڑھ کر شمر سے کہا: کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ شمر نے کہا: اے عباس، میں نے ابن زیاد سے تمہیں اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لیا ہے، لہٰذا آپ اپنے آپ کو حسین علیہ السلام سے الگ رکھیں۔ شیر خدا کے شیر فرزند بپھر گئے اور طیش میں آ کر فرمایا: تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور لعنت ہو اس امان نامے پر اور اس پر جس سے یہ امان نامہ لے کر آئے ہو۔ اے دشمن خدا، کیا تو ہمیں یہ کام کرنے کو کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے بھائی، مولا اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لخت جگر کو تنہا چھوڑ کر لعنت شدگان اور لعنت شدگان کے فرزندوں کی اطاعت کے زمرے میں داخل ہو جائیں؟ آیا ہمیں امان دے رہے ہو لیکن امام حسین علیہ السلام کے لیے کوئی امان نامہ نہیں؟ یہ جملات حضرت عباس علیہ السلام کی شجاعت اور وفاداری کی واضح دلیل ہے۔ شام میں عاشوراء امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام وفاداروں کو ایک خیمے میں جمع کر کے فرمایا: سب سنو، یہ قوم میرے خون کی پیاسی ہے، لہٰذا جو یہاں سے جانا چاہے اسے کوئی منع نہیں۔ چراغ گل کر دیے گئے۔ شب کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر ہر کوئی اپنا اپنا رستہ لے لے اور یوں ہر کسی کو بھاگنے کی بہترین فرصت فراہم کی گئی۔ لیکن قربان جائیں مولا غازی عباس علمدار کی وفاداری پر کہ تاریکی کا سکوت توڑ کر سب سے پہلے آپ نے اپنے عہد وفا کا پورا کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ چنانچہ ارباب تاریخ نے لکھا کہ عباس علیہ السلام نے آغاز سخن فرمایا اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: مولا، ہم یہ کام کیوں کریں؟ آپ کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، خدا ہمیں آپ سے کبھی بھی جدا نہ کرے۔ ناظرین، غازی عباس علمدار کی وفاداری کی مثال دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ نہر فرات پر بھی وفاداری کی انتہا کر دی۔ جب اکبر شہید ہوئے، کئی بار حضرت عباس نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت چاہی، پر ہر بار امام حسین علیہ السلام نے یہ کہہ کر منع کیا: بھائی، تو میری فوج کا علمدار ہے، اگر تو جائے گا تو میری فوج کا کیا بنے گا؟ میرا خیال ہے شاید امام حسین علیہ السلام عباس علیہ السلام کو کچھ دیر اور اپنے درمیان دیکھنا چاہتے تھے، چونکہ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ
کہ خیام حسینی میں موجود پردہ اور چھوٹے معصوم بچوں کی ڈھارس عباس علیہ السلام تھے۔ جب تک غازی عباس علمدار زندہ تھے ان کی امیدیں بھی زندہ تھیں۔ جب غازی عباس علمدار کا اصرار بڑھا تو امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا کہ خیموں میں چھوٹے بچوں کے لب پیاس سے خشک ہیں، ان کے لیے کچھ پانی کا بندوبست کریں۔ غازی عباس علمدار نے اپنے بھائی حسین علیہ السلام کا ماتھا مبارک چوما اور نہر فرات کی طرف بڑھے۔ یزید کی فوجوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات تک پہنچے، مشکیزے کو پانی سے بھرا۔ وہ خود بھی تو پیاسے تھے، ایک چلو پانی کا لیا اور پینے کا ارادہ کیا تو فوراً امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ موجود افراد یعنی چھوٹے بچوں اور پردہ داروں کی پیاس یاد آ گئی۔ پانی کو نہر فرات میں پھینک دیا اور اپنے نفس سے یوں مخاطب ہوئے: اے نفس، حسین کے بعد ذلت و خواری تیری نصیب ہو۔ حسین کے بعد زندہ رہنے کے لیے تو باقی نہ رہے۔ حسین علیہ السلام تشنگی کی وجہ سے موت کے دھانے پر جا پہنچے ہیں اور تو ٹھنڈا پانی پی رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ کام عباس کے دین اور آئین وفا میں شامل نہیں۔ پھر ایک نعرہ لگاتے ہوئے فرمایا: اللہ کی قسم میں پانی نہیں پیتا، حالانکہ میرے آقا حسین علیہ السلام پیاسے ہیں۔ غازی عباس علمدار کی وفاداری اتنی عظیم تھی کہ دشمن بھی اس پر اعتراف کرنے لگا اور غازی عباس علمدار کا پلید ترین دشمن بھی اس سے انکار نہیں کر سکا۔ واقعہ کربلا کے وقت غازی عباس علمدار کی عمر مبارک تقریباً 33 سال کی تھی۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے آپ کو لشکر کا علمدار مقرر کیا، اسی وجہ سے آپ کا ایک لقب علمدار کربلا بھی مشہور ہے۔ آج ساری دنیا میں جگہ جگہ شہدائے کربلا کی یاد منائی جاتی ہے۔ مجلس اذاں و جلوس عزاداری میں کربلا کے علم کی شیبہ اور شیب ذوالجناح کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعداد 72 تھی اور لشکر یزیدی کی تعداد 30,000 سے زیادہ تھی، مگر عباس علمدار کی ہیبت و دہشت لشکر ابن یزید پر چھائی ہوئی تھی۔ کربلا میں کئی ایسے مواقع آئے جب عباس ابن علی علیہ السلام جنگ کا رخ بدل سکتے تھے، لیکن امام وقت مولا حسین علیہ السلام نے انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس جنگ کا مقصد دنیاوی لحاظ سے جیتنا نہیں تھا۔ امام جعفر صادق غازی عباس علمدار ابن علی کی عظمت و جلالت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے: چچا عباس کامل بصیرت کے حامل تھے، وہ بڑے ہی مدبر و دور اندیش تھے۔ انہوں نے حق کی راہ میں بھائی کا ساتھ دیا اور جہاد میں مشغول رہے، یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ آپ نے بڑا ہی کامیاب امتحان دیا اور بہترین عنوان سے اپنا حق ادا کر گئے۔ 10 محرم الحرام کو امام حسین ابن علی علیہ السلام نے ان کو پیاسے بچوں، خصوصاً اپنی 4 سالہ بیٹی سیدہ سکینہ الحسین کے لیے پانی لانے کا حکم دیا، مگر ان کو صرف نیزہ اور علم ساتھ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کوشش میں انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دیے اور شہادت پائی۔ اس دوران میں ان کو پانی پینے کا بھی موقع ملا، مگر 3 دن کے بھوکے پیاسے شیر نے گوارا نہیں کیا کہ وہ تو پانی پی لیں اور خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاسا رہے۔ شہادت کے بعد جیسے باقی شہداء کے ساتھ سلوک ہوا، ویسے ہی عباس علمدار کے ساتھ ہوا۔ ان کا سر اطہر کاٹ کر نیزوں پر لگایا گیا اور جسم مبارک کو گھوڑوں کے سیموں سے پامال کیا گیا۔ ان کا روضہ اقدس عراق کے شہر کربلا میں ہے، جہاں پہلے ان کا جسم دفن کیا گیا اور بعد میں شام سے واپس لا کر ان کا سر اقدس دفن کیا گیا۔ دریائے فرات جو ان کے روضے سے کچھ فاصلے پر تھا، اب ان کی قبر مبارک کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، جو ایک دنیا کا زندہ معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولا غازی عباس علمدار کی وفاداری کے صدقے ہمیں بھی اہل بیت سے وفاداری کی توفیق دے اور ہمیں نبی علیہ السلام کے گھر والوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔